اگر یہ آنکھیں ہوں تو گستاخوں تک پہنچ جاتے ہیں لوگ، ان آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ سو رہی تھی، تلوار اس کے سینے پہ رکھی نہ نوک اور پشت تک پار کر دی، اس کا خاتمہ کر کے گھر گئے، جا کے غسل کیا کہ اس کے ناپاک خون کے چیٹے نہ پڑ گئے۔ ابھی غسل کر کے تیاری کر رہے تھے کہ مسجد نبوی میں حضرت بلال نے فجر کی اذان دی تھی۔ تاجدار انبیاء کے غلاموں، وہ جا کے نا پہلی صف میں بیٹھ گئے۔ تاجدار کائنات نماز پڑھانے کے لیے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جب نماز پڑھا چکتے تھے نا تو اپنا رخ انور کر لیتے تھے صحابہ کی طرف، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ رات جو انہوں نے گھروں میں گزاری ہے نا، اس نے بھی ہجر کی آگ میں جلائے رکھا ہے۔ اپنے دیدار سے انہیں شاد کم کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء کا طریقہ یہ تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ جب رخ انور پھیرتے تھے نا تو سب پہ نگاہ رحمت ڈالتے تھے، سب۔ لیکن آج انداز بدلا ہوا تھا، پھر کر نگاہ چار سو ٹھہری اسی کے روبرو۔ نابینے صحابی پر حضور کی نظریں ٹک گئی، اس سے ہٹ نہیں رہی نظریں حضور۔ امام الانبیاء نے مسکرا کے فرمایا اقتلت بنت مروان، فرمایا وہ میری گستاخ مار دی تو نے؟ عرض کی میرے آقا میں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ فاروق اعظم ان کے ساتھ بیٹھے تھے، فرط جذبات سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے دیکھو دیکھو وہ ہم آنکھوں والے پروگرام بناتے رہے، اس نابینے نے کتنا بڑا کام کر دیا۔ فاروق اعظم فرمانے لگے کہ صحابیو دیکھو ہم آنکھوں والے پروگرام بناتے رہے، اس نابینے نے کتنا بڑا کام کر دیا۔ جب فاروق اعظم نے کہا نا نابینے نے، امام الانبیاء اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا عمر لا تقل له اعمى ولكنه بصیر، اسے نابینا مت کہو، یہی تو آنکھوں والا ہے۔ جب امیر المجاہدین پہلی دفعہ دھرنا دینے نکلے تھے نا تو ٹی وی چینلز پر اینکر جو بیٹھتے تھے نا کہتے تھے یہ معذور بندہ یہ کیا کر لے گا، کہتے تھے اس کی ٹانگیں نہیں ہے یہ کیا کر لے گا۔ تو گویا مدینے سے آواز آئی ہوگی نادانو تم کہتے ہو ٹانگیں نہیں ہے، وہ یہی تو ٹانگوں والا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔ امام الانبیاء نے فرمایا عمر اسے نابینا نہ کہو، یہی تو آنکھوں والا ہے۔ فرمایا من سرہ من احب ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى ھذا، فرمایا اگر زمین پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو میرے اس دیوانے کی زیارت کر لو۔ سمجھ رہے ہیں؟ عام ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو قتل کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ کائنات بنی حضور کے صدقے میں۔ حضور نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتے۔ جب گر وہ نہ تھے، جب وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اعلیٰ حضرت فرماتے جب وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور گر وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سمجھ رہے؟ تو یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ حضور کے صدقے میں سب کو وجود ملا۔ امام الانبیاء باعث تخلیق کائنات، حضور وجہ وجود کائنات، حضور نہ ہوتے تو کوئی بھی نہ ہوتا۔ اب گستاخ کی سزا قتل کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس کے سبب سے یہ بنا ہے، جس نبی کے سبب سے یہ بنا ہے، جب اس کا نہیں رہا تو اسے مٹا دیا جائے۔
یہ بات عقل میں آنے والی بھی ہے، جن کے سبب سے اسے وجود ملا، جب ان کا نہیں رہا تو اس کا وجود مٹا دیا جاتا۔ دیکھیں نا، خودکشی حرام کیوں ہے؟ اگر کوئی سوسائیڈ کرے، خودکشی کر لے تو حرام موت کیوں مرتا ہے؟ یہ توجہ طلب بات، اس لیے کہ اگر کوئی کسی کو مار دے نا تو پھر تو اس کا جرم محسوس ہوتا ہے کہ اس نے دوسرے کا نقصان کر دیا، اس کی جان لے لی اس نے۔ اگر ناحق کسی کو مار دیا تو پھر تو بات عقل میں آتی ہے کہ اس نے دوسرے کا نقصان کیا۔ لیکن اگر کوئی اپنی جان لے لے، اس نے اپنا نقصان کیا نا، کسی کا تو نہیں کیا، تو پھر حرام موت کیوں مرا؟ یہ فلسفہ سمجھے کہ خودکشی حرام کیوں ہے؟ کہا اس لیے حرام موت مرا کہ یہ جان اس کی نہیں ہے، اس جان کے مالک کی مصطفیٰ ہیں۔ وہ حرام موت اس لیے مرا کہ اس نے کملی والے کی ملکیت میں ہاتھ ڈالا ہے۔ اس جان کے مالک مصطفیٰ، النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بڑھ کر ان کا مالک، اس جان کے مالک حضور ہیں، اس نے حضور کی ملکیت میں ہاتھ ڈالا ہے، اس لیے حرام موت مرا۔ اگر اپنی جان خود لے تو حرام موت مرا، اور غازی ممتاز کی طرح مصطفیٰ پہ وار دے تو شہادت کا رتبہ نصیب ہوتا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اگر وار دے حضور پر قربان کر دے تو اب شہادت کا رتبہ دیا جاتا ہے، کیونکہ جس کی تھی اسی پہ واری گئی، جس کی جان تھی اسی پہ واری گئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو تاجدار کائنات کا گستاخ عقل نبی نقل نبی زندہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں رکھتا۔ 6 بندے تھے جنہوں نے حضور کی گستاخی کی، اور امام الانبیاء کا آرڈر کیا تھا؟ فَقْتُلُوهُمْ، فرمایا انہیں مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، فرمایا ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ 6 بندے تھے، فَقْتُلُوهُمْ، اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں بھی مل جائیں نا میرے گستاخ، انہیں وہیں مار دیا جائے۔ یہ کیوں فرمایا کہ جہاں بھی مل جائیں؟ ہوتا یہ تھا کہ بڑے بڑے مجرم جرم کر کے نا تو پھر حدود حرم میں پناہ لیتے تھے۔ حرم کی حرمت کی وجہ سے، کعبے کی حرمت و عزت کی وجہ سے جب حدود حرم میں پناہ لیتے تھے تو پھر انہیں کوئی نہیں مارتا تھا، انہیں چھوڑ دیا جاتا۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ میرے گستاخوں نے گستاخی کی ہے نا، فرمایا انہیں قتل کر دیا جائے، جہاں بھی ملے مار دیے جائیں۔ کیا مطلب؟ وہ حدود حرم میں بھی ملے تو مار دیے جائیں۔ اس لیے فرمایا جہاں بھی پاؤ مار۔ اور آگے مزید وضاحت فرما دی حضور نے، فرمایا لو وجدتموہم تحت استار الکعبہ، فرمایا میرے گستاخ اگر کعبے کے پردے کے نیچے مل جائے نا وہیں پہ مار دو۔ مقام نبوت سمجھیے کیا ہے۔ فرمایا جو میرے گستاخ ہیں، جو میرے توہین کرنے والے ہیں، وہ کعبے کے پردے کے نیچے مل جائے، اندر چھپے ہوئے مل جائیں، وہیں پہ مار دو، وہیں پہ قتل کر دو۔ اب ایمان سے بتائیں، جو کعبے کے پردے کے اندر چھپ جائے، یا اس کی پشت کعبے سے لگی ہوگی یا اس کا سینہ کعبے سے لگا ہوا ہوگا، کیونکہ غلاف اوپر فٹ ہے اس کے۔ اور حضور فرما رہے ہیں کہ میرا گستاخ کعبے کے پردے کے نیچے مل جائے تو مار دو۔ جس کعبے کی عظمت یہ ہے کہ وہاں آپ ایک چڑیا کا شکار نہیں کھیل سکتے، جہاں چڑیا نہیں مار سکتے وہاں حضور فرماتے ہیں بندے مار دو۔ اب کعبے کی حرمت کا کیا بنے گا کہ وہاں اگر بندے مار دو، اور بندے اگر کعبے کے پردے کے نیچے ملے تب بھی مار دو۔ جو گستاخ، علماء کہتے ہیں اب کیا؟ فرمایا اگر کعبہ تنہا ہونا تو اس کی یہی حرمت ہے کہ وہاں چڑیا بھی نہیں مار سکتے، لیکن اب ہے 2 حرمتوں کا مقابلہ ہو گیا، ایک طرف ہے عزت کعبہ، ایک طرف ہے عزت مصطفیٰ۔
ایک طرف کعبہ ہے، ایک طرف کعبے کا بھی کعبہ ہے، ایک طرف قبلہ ہے، ایک طرف محمد عربی ہے۔ اب اگر کوئی حضور کی حرمت پہ حملہ کر کے کعبے میں پناہ لے تو آقا فرماتے ہیں انہیں وہی قتل کر دو۔ کیوں؟ کعبے کی عزت بھی نبی کی عزت پہ قربان کر دو، کیونکہ تمہارا نبی کعبے کا بھی کعبہ ہے، ہمارے نبی کعبے کے بھی کعبہ ہے۔ جب مکہ فتح ہوا نا تو امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلالا ان یؤذن علی زار الکعبۃ فاذن علی زارہ۔ مکہ فتح ہوا تو امام الانبیاء نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے حبیب کیا حکم ہے میرے لیے؟ فرمایا بلال مبارک ہو، وہ مکہ فتح ہو گیا جس نے تیرے جسم پہ کوڑے برستے دیکھے، جس کی گلیوں میں تجھے گھسیٹا جاتا تھا۔ بلال مبارک ہو، کعبہ مکہ فتح ہو گیا۔ اور ایسا کرو بلال، کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ حضرت بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں۔ اب یہاں علماء بحث کرتے ہیں کہ بلال نے جب مدینہ میں اذانیں دی تھی تو منہ کعبے کی طرف کیا تھا، جب سفر میں اذانیں دی تھی تو منہ کی جگہ تھا کعبے کی طرف۔ زندگی بھر حضرت بلال نے جہاں اذان دی منہ کعبے کی طرف کیا تھا۔ اب کعبہ تھا بلال کے پاؤں کے نیچے، اب بلال نے منہ کدھر کیا تھا؟ علماء لکھتے ہیں کہ بلال نے کعبے پہ کھڑے ہو کر چہرہ محمد عربی کی طرف کر لیا تھا، کیونکہ ہمارے آقا کعبے کا بھی کعبہ ہے، کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ وہ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آب زمزم بھی پیا اور خوب بجھائیں پیاسے، آؤ آؤ شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ تو ہمارے آقا کعبے کے بھی کعبہ ہیں، ان کی رضا نے کعبے کو قبلہ بنایا۔ یہی کعبہ میدان قیامت میں آئے گا، میدان قیامت کعبہ شریف بھی ہوگا، امام الانبیاء تشریف لے آئے گا، میدان قیامت میں کعبہ پھر رہا ہوگا۔ امام الانبیاء فرمائیں گے کعبہ تو آج کدھر نکلا ہے؟ قیامت کا میدان ہے۔ تو کعبہ عرض کرے گا اللہ کے حبیب میں آپ کی نا امت کو بخشوانے نکلا ہوں، کہ میرے رب نے مجھے اذن دیا ہے اور مجھے یہ اتھارٹی اور اختیار دیا ہے کہ کعبہ آج محبوب کی امت پریشان ہے، تم جاؤ میدان قیامت میں، جس نے تیری زیارت کی ہے نا اپنی سنگت میں اسے جنت لے جاؤ۔ تو اللہ کے حبیب میں آپ کی امت کی بخشش کے لیے نکلا ہوں۔ جب کعبہ یہ عرض کرے گا تو حضور رونے لگ جائے گا۔ کعبہ عرض کرے گا اللہ کے حبیب میں نے خوشخبری سنائی ہے، اور آپ رونے لگ گئے۔ امام الانبیاء فرمائیں گے سنو غریبوں، امام الانبیاء فرمائیں گے کعبہ تو نے خوشخبری تو دی ہے مگر تو نے ایک شرط بیان کر دی، تو کہتا ہے انہیں بخشواؤں گا جس نے زیارت کی۔ تو مجھے اپنی امت کے وہ غریب یاد آ گئے کہ زندگی بھر غریبی نے گھر سے نکلنے نہیں دیا، تڑپتے رہے تجھے دیکھنے کے لیے، مگر غربت تھی، تنگ دستی تھی، مکہ آ نہ سکے۔ اس کا مطلب ان غریبوں کے لیے آج تو کچھ نہیں کر سکے۔ مجھے وہ غریب یاد آ گئے، کعبہ تو صرف امیروں کو چنے گا، زیارت والوں کو چنے گا۔ کعبہ عرض کرے گا اللہ کے حبیب مجھے اتنا ہی اذن ملا، بس اتنا ہی اختیار ملا۔ سنو آقا کے میلاد میں آنے والوں، میرے نبی کی رحمت جوش میں آئے گی۔ امام الانبیاء فرمائیں گے کعبہ تو جا رہا ہے نا زیارت والوں کو چننے کے لیے، جب غریب رہ جائیں پیچھے انہیں میرا پیغام دینا، غریبوں گھبراؤ نہیں، کہ کعبہ تیری اتھارٹی صرف اتنی ہے کہ انہیں بخشوائے گا جنہوں نے تیری زیارت کی ہے، اور میں اسے بخشواؤں گا جس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. کعبہ غریب گھبرا نہ جائیں، انہیں کہنا کہ آج تیری اتھارٹی صرف اتنی ہے کہ تو انہیں بخشوائے گا جس نے زیارت کی ہے، اور میں محمد عربی ہوں، میں اسے بخشواؤں گا جس نے مجھ سے محبت کی ہے. وہ میرے زمانے کا بلال ہو یا اپنی صدی کا میرے علی شاہ ہو، وہ میرے زمانے کا سہیب ہو یا اپنے زمانے کا خاتم حسین رضوی ہو،